کیا ہو. ٹھیک ہے. پھر قائد اعظم نے اس کے اندر اس تقریر کے اندر بولا کہ بھئی یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف اسپرٹ میجورٹیز کو, مسلمان کمیونٹی, مائنورٹیز کو, جس میں سب لوگوں کو اکٹھے کام کرنا چاہیے, پٹھان نہیں ہے, شیعہ سنی ہے, اسی طرح بنگالیز ہیں, کھتریز ہیں, برہمنز ہیں, ان ساروں کو وینش ہو جانا چاہیے. تو مدینہ چارٹر کی جو کلاس 37 ہے اس کے اندر بالکل یہی لکھا ہوا ہے کہ جیوز اور مسلمان کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمیونٹی کے طور پہ رہیں گے اور کام کریں گے. اچھا, پھر آ گئی آپ کی ریلیجس فریڈم, جو پوائنٹ جس کو بار بار ہمارے سیکولر دوست ہیں جو ان سے بہت ذکر کرتے ہیں, اور ٹھیک اچھا کرتے ہیں اگر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آزادی ہے جو ان سی بلیف کی وہ تو قرآن سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کی جو سورت دوست, جیسے ہم مسلمان کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی گریٹسٹ ورس آف قرآن ہے جو سی, وہ ہے آیت الکرسی. ٹھیک ہے نا, آیت الکرسی کو گریٹسٹ ورس آف قرآن کہا جاتا ہے, اور ہم پڑھتے ہیں اور ہم اس کو چین میں باندھتے ہیں اور لٹکاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, اور کہتے ہیں جی وہ میری بیٹیاں مذاق میں کہہ رہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہارر موویز نہیں بنا سکتے کیونکہ ایک آیت الکرسی پڑھیں تو ہارر خلاص. تو آیت الکرسی آپ دیکھیں, آیت الکرسی جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کہتا ہے کہ بھئی سب اختیار میرے پاس ہے, سب ججمنٹ میرے پاس ہے, اس کے فوراً بعد جو آیت ہے, جو سب سے مشہور آیت ہے قرآن کی دین کے بارے میں, کہ لا اکراہ فی الدین, یعنی نہ صرف یہ کہ دین میں کوئی جبر ہے جو ان سا, وہ نہیں کہا. اللہ نے پہلے اپنی پوری اتھارٹی کو اناؤنس کیا, اس کے بعد کہا ہے لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے, سورہ مائدہ کی وہ سیکنڈ لاسٹ سورت ہے, سیکنڈ لاسٹ سورت ہے, رسول پاک کی وفات سے بالکل کچھ عرصہ پہلے وہ اتری تھی. اس کی جو آیت نمبر 48 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم سب کو ایک کمیونٹی بنا دیتے. ٹھیک ہے, تم سب کو اپنی اپنی شریعت, اپنا اپنا لا دیا گیا ہے, لہذا اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. ایک دن تم سب واپس میرے پاس آؤ گے, جس کو ہم یوم آخرت کہتے ہیں, اور میں تمہیں بتاؤں گا, میں ججمنٹ کروں گا, میں تمہیں بتاؤں گا. تو یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں بنے بیٹھے, یہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ اسلام تھا جس کو قائد اعظم اسلام سمجھتے تھے, جس کو علامہ اقبال جون صاحب وہ اسلام سمجھتے تھے, جو ایک انکلوسیو اسلام تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایک وہ سیکنڈ اسلام ہے جون ڈاکٹر صاحب زر, جو مدینہ کا چارٹر نمبر 1, چارٹر کی کلاز نمبر 1, کلاز نمبر 2, جس میں بڑی کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ یہ مسلمان جو یثرب کے ہیں اور جو دوسری کمیونٹیز ہیں یہ ایک کمیونٹی ہے, اور یہ سیپریٹ پولیٹیکل اینٹی ہیں آؤٹ سائڈ لوگوں کی نسبت. کلاز نمبر 35, کلاز نمبر 43, جس میں دوسرے نان مسلمز کے رائٹس اور ان کی ریکنسلیشن, ان کا آپس کا پیس اور ان کا سو یہ جو بات جو اسلام قائد اعظم نے سیکھا تھا, جو اسلام 60-70 سال پہلے جس کی بیسس پہ کہا جاتا تھا کہ اسلام ہے جون سا وہ مذہب ہے, وہ دین ہے جس کی بیسس پہ یہ پاکستان بنا تھا, وہ اس بیسس پہ بنا تھا کہ وہ جو امپیریلزم کالونیلزم کا سسٹم ہے جو آ کے ٹیرینیکلی دوسروں کے اوپر کرماتا ہے, ان کو لوٹتا سوٹتا ہے. یعنی انڈیا سے 45 ٹریلین ڈالرز کے قریب برٹن نے لوٹا اوور 90 years of its rule. ٹھیک ہے, 45 ٹریلین ڈالرز, امیجن دیٹ. جب بنگال میں قحط پڑا ہوا تھا 43 میں, تو ویٹ جون سا وہ برٹن جا رہی تھی. ٹھیک ہے, تو
یہ وہ جو استبداد تھا، وہ جو ظلم ہو رہا تھا، یہ اس کے اگینسٹ اسلام تھا، اس کا ذکر ہو رہا تھا. اور آپ کو پتا ہے اسلام اسی لیے جناح نے بار بار بولا کہ بھئی تھیوکریسی نہیں ہوگی. تھیوکریسی ہے جو وہ ہوتی ہے ملا کی حکومت، اس کا اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے. اسلام میں کسی مطلب آپ اٹھ کے اسلام کو پڑھ کے اسلام بن سکتی ہیں، اوپینین دے سکتی ہیں، مفسر بن سکتی ہیں، فقیہ بن سکتی ہیں، محدث بن سکتی ہیں، اکنامکس اسلامک اکنامکس پہ لکھ سکتی ہیں، اسلامک پولیٹیکل سسٹم پہ لکھ سکتی ہیں، میں لکھ سکتا ہوں، ABCD، ریگارڈلیس آف کاسٹ، ریگارڈلیس آف ان کے ریجن کے، ریگارڈلیس آف ایون انکلوڈنگ نان مسلم، ریگارڈلیس آف فیکٹ کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی لینگویج کیا ہے، ان کا کلر کیا ہے، اس کے ریگارڈلیس وہ ایجون صاحب مسلم عالم اور عالم کے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ ٹریڈیشنلی جتنے مسلم عالم رہے، جن بڑے بڑے لوگ جن کا آپ نام لیں، یعنی سے امام غزالی کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ون آف دا موسٹ انفلوئنشل علماء، یا جتنے آپ کے 5 بڑے فقی ہیں جن کے نام پہ فقہ کے سکولز بنے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی کوئی سلور اسپون لے کے نہیں پیدا ہوا. یہ کوئی ٹریڈر تھا تو کوئی کام کرتے تھے اپنے اور اس کے ساتھ یہ علم کا کام بھی کرتے تھے. ان میں سے کسی کا بھی یہ بازاری پیشہ نہیں تھا جیسا کہ ہمارے ملاؤں کا بازاری پیشہ. پھر آپ کے کچھ دوستوں کو اعتراض ہوتا ہے، سوری ٹو سے، لیکن وہ فضل الرحمان صاحب ایک اوبویس ایگزامپل بن جاتے ہیں اس کی. لیکن مطلب اور بھی بہت سی یہ اسلامی جماعتیں ہیں، تحریکیں ہیں جو اسلام اور مذہب کے نام پہ بنتی ہیں اور پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے بھی لیتے ہیں، باہر سے بھی پیسہ لیا جاتا ہے. سب کو پتا ہے، یہ ایران سے پیسہ آتا ہے، سعودیہ سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، سب کو پتا ہے. وکی لیکس میں لوگوں کے نام موجود ہیں جو پیسے کھاتے رہے اور وہ کیا کرتے رہے. یہ ان لوگوں کا جو اسلام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام کے لیے جون سا وہ بنا تھا. اور یہ بات انتہائی لازمی ہے ہمارے پروگریسو دوستوں کے لیے بھی کہ انہوں نے بھی ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ کریٹ کر لی ہوئی ہے کہ جیسے ویسٹ ہے جون سا، اس میں تو ساری اچھائیاں اور وہاں پہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. یار آپ ویسٹ کا کیپٹل سسٹم دیکھ لیں، آپ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں انٹرنیشنل آرڈر کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کو دیکھ لیں، IMF کو دیکھ لیں. آپ کو جسٹس کیانی کا ایک مشہور وہ مقولہ تھا، انہوں نے کہا کہ جب یونائٹڈ نیشنز کے رول کے بارے میں کہ اگر 2 چھوٹی ملکوں کے درمیان جنگ ہو جائے اور یونائٹڈ نیشنز آ جاتا ہے اور جنگ غائب ہو جاتی ہے. اگر ایک چھوٹے ملک اور ایک بڑے ملک کے درمیان جنگ ہو جائے تو یونائٹڈ نیشنز آتا ضرور ہے لیکن چھوٹا ملک غائب ہو جاتا ہے. اور اگر 2 بڑے ملکوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو یونائٹڈ نیشنز غائب ہو جاتا ہے. تو IMF کا کیا رول رہا ہے؟ اور IMF کا رول ویل نون ہے، کس طرح سے وہ قرضے دے کے جکڑتے ہیں مختلف اکانومیز کو. ارجنٹینا میں جو ہوا، جو بعد میں ساری لیٹ 1997-98 کی اکنامک کرائسس تھی. تو یہ وہ استبدادی نظام ہے جس کے خلاف جون سا تصورات اسلام اس وقت ہوئے. اسلام ایک تصور تھا اور سب کچھ تھا. یہ وہ اسلام ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ اسلام ہے جو پروفٹ محمد کا اسلام ہے. اس کا ملا کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتا ہے علامہ اقبال نے نواب بھوپال کو 1938 میں ایک لیٹر لکھا تھا، 1938 میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے جون صاحب بہت ڈر لگتا ہے اس چیز سے کہ جو اسلام کے لیے جو لوگ خطرناک ثابت ہوں گے وہ ہمارے علماء ہیں جو اسلام کے لیے اگینسٹ. اور ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، آج سے 70-80 سال پہلے جو انہوں نے بات لکھی تھی کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. اب دوسری بات رہے گی یہ کہنا کہ جی نہیں وہ
جناح صاحب میں جو ان سے قائد اعظم میں جو ان سے وہ اسلام چاہتے ہی نہیں تھے, وہ تو کچھ اور چاہتے تھے, تو وہ بھی ہے, وہ ٹوٹل غلط. کیونکہ کم سے کم صفدر محمود کی ریسرچ کے مطابق کم سے کم 101 مرتبہ پاکستان بننے سے پہلے اور 14 مرتبہ پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب نے اسلام کو اسلام کی بیسس قرار دیا, اسلام کو بیسس قرار دیا پاکستان کی. اور 14 اگست کی جو اسمبلی کی تقریر تھی جس میں ماؤنٹ بیٹن صاحب نے آ کے بولا کہ بھئی ہمیں جون سا یہ ایمپرر اکبر والی ٹالرنس آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہے جون سا وہ دکھائیں گے. تو جناح صاحب نے اسی وقت ان کو ریبیوک کیا اور بولا کہ بھئی یہ جناح صاحب کی, بلکہ I will read it what he said, کہ tolerance and the goodwill that Emperor Akbar showed to all the non-Muslims is not of recent origin. It dates back to 13 centuries ago, when our prophet not only by words but by deeds treated the Jews and Christians after he had conquered them with utmost tolerance and regard and respect for their faith and belief. تو یہ تھا جناح کا اسلام, جس میں وہ کہتے تھے کہ میرے پروفٹ نے سب کو اچھے حسن سلوک سے رکھا, چاہے وہ جیو تھے. اور میں نے ابھی میثاق مدینہ کا ذکر کیا, ابھی تو نجران کے ساتھ جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا پروفٹ محمد نے, اس کے بارے میں لوگ غور نہیں کرتے. کیونکہ آپ کو پتا اس معاہدے کے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ معاہدہ جو عیسائیوں کی پروٹیکشن کے لیے پروفٹ محمد نے کیا ہے, یہ تمام مسلمانوں پر قیامت تک بائنڈنگ ہے. یعنی اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ محمد کو مانتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں, اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, تو آپ پہ وہ بائنڈنگ ہے کہ آپ عیسائی جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں آپ ان کی پروٹیکشن کریں. وہ بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہے. لیکن کیا آپ کو پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی کوئی ملا آپ کا اٹھا کے اس کو پتا ہے؟ کیونکہ جب طالبان اٹیک کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس وقت سارے ملا غائب ہو جاتے ہیں. ہم نے تو جو وہ میں نے کتاب لکھی تھی, یہ جب خاص طور پہ پشاور کا چرچ اٹیک ہوا تھا تو لوگ اس کتاب کو پرنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ کتاب کہتی چھوٹا سا کتاب تھا اباؤٹ دا فیکٹ کہ کیوں قرآن اور سنت کے حساب سے بھائی آپ سب کو, آپ عیسائیوں پہ حملہ کر نہیں سکتے, ہم پہ بائنڈنگ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ جو عیسائی مسلم ریاست میں رہتے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کو آزادی ہے, ان کو فریڈم ہے. تو یہ باتیں جو ان سی پوائنٹ از دس کہ جناح and اقبال very clearly both saw Islam was not theocratic, بلکہ انہوں نے یہ, اقبال نے تو خاص طور پہ کہا کہ یہ اسلام is not a religion in the ancient sense, it's a universal spiritual ایک basis which makes a society. اور یہ اقبال کی باتوں سے تو بڑا کلیئرلی یہ ہے کہ اکویلٹی, جسٹس, فیئر پلے جو بیسز ہیں اسلام کی, یہ وہ اسلام ہے جس کا قائد اعظم ذکر کرتے ہیں. یہ لیکن سوشل جسٹس سسٹم ہے ایک جس کا سیکنڈ قائد اعظم ذکر کرتے ہیں. ڈاکٹر, ٹھیک ہے, اس کو آپ پلیز ملا کے اسلام سے مکس اپ مت کریں. ملا کا اسلام اسلام نہیں ہے. پاکستان کی جو بیسز ہے اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جناح کا اسلام, جناح کا پاکستان کیا تھا, تو اس سے آپ کو جو ویسٹ کی یہ جو سیکولر پروگریسو وہ جو چہرہ ہے نا آپ نظر آتا, جو اندر سے ان کے اندر جو ریشل ڈسکریمنیشن ہے. ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں کیا ہوا یار, پچھلے 6 مہینے میں پڑھ لیں, امریکہ میں کیا, 1 سال میں دیکھ لیں, جب سے وہ نہیں میری جارج بات فلائیڈ سنیں نا بیچارے کی ڈاکٹر ڈیتھ اظہر, ہوئی ہے, ایک سیکنڈ. بلیک لائفز میٹر کی موومنٹ چلی ہے, تب سے دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ سٹوری, یہ جو ویسٹ کے اندر رہتا ہے نا اس کو پتا ہے کہ ویسٹ کا یہ جو باتیں ہیں نا تھیوریٹک ہیومن رائٹس کی اور ایکویلٹی کی, اور ویسٹ کا جو سیکولرزم ہے, یہ صرف ایک, آپ کو بتا دوں دوسری بات یہ ہے کہ میری سیکولرزم, بات ویسٹ کا سیکولرزم ریلیجن کی حق ہے. ٹھیک ہے, ویسٹ یہ تسلیم کر لیتا ہے میرا حق کہ میں نماز پڑھتا ہوں, میں مسلمانوں میں نماز پڑھوں, لیکن
مسلمان ہونے کے ساتھ جو میرا جو کلچرل رائٹ بنتا ہے, جو میرا ثقافتی ورثہ مجھے ملا ہے, اگر میں اس کا اظہار کرتا ہوں تو ویسٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. ویسٹ ڈز ناٹ ایکسپٹ cultural secularism. For West, secularism is only religious. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جبکہ اسلام ہے جون سا, وہ is اسلام itself چونکہ ایک دین ہے, it includes all secularity and all religiosity with total freedom for everybody. اور پوائنٹ میں ہے لیکن ڈاکٹر اظہر میری بات سنیں نا, ایک بننا سیکنڈ چاہیے تھا, جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, جو اقبال کا پاکستان تھا, وہ والا پاکستان ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. وہ نہیں پاکستان نہیں ہے جو جس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا جس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں. بالکل, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں نا یورپ کی, کہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلمس کو اس طرح سے آزادی نہیں ہے, تو وہ یہاں پر بھی ہے. یہاں پر جو ملا مافیا ہے وہ کب اپنی مرضی سے لوگوں کو رہنے دیتی ہے؟ وہ ادھر بھی وہی چل رہا ہے, ان کی مرضی سے رہنا ہے, ان میں کی تو مرضی سے یہی تو اٹھنا کہہ رہا ہوں. بیٹھنا ہے, یہ نہیں سب کچھ ہے. اور دس دیکھیں از میری ناٹ بات سے, جناز پاکستان, یہ مسٹر جناح کا اس بات پاکستان پہ نہیں ہے. اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ مسٹر جناح کا پاکستان نہیں ہے, لیکن میں پوائنٹ یہ بنا رہا ہوں کہ یہ مسٹر جناح کا اسلام بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کے سیکولر پروگریسو دوست ہیں, وہ اس بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں, انکلوڈنگ جسٹس منیر کی وہ بک جو جھوٹی ثابت ہو چکی ہوئی ہے, جس میں انہوں نے قائد اعظم کو کوٹ کیا ہے. سلینا کریم کی بڑی خوبصورت کتاب ہے, برٹش ریزیڈنٹ ہیں, ان کے فادر کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ بک لکھی تھی, جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جسٹس منیر نے جو اپنی کتاب میں باتیں لکھی ہیں جھوٹی ہیں. اور وہ جسٹس منیر جنہوں نے ایڈونسا مرزا غلام احمد کے گورنرشپ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین جب کورٹ میں گئے تھے اور جمہوریت کو قتل کرنے میں ان کا بھی ہاتھ تھا, اس جسٹس منیر کی بات کر رہے ہیں ہم. تاریخی طور پہ جو جمہوریت کا قتل شروع ہوا ہے وہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب مرزا ناظم الدین کی حکومت کو خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو مرزا غلام احمد نے توڑا تھا. وہاں سے پاکستان کی جمہوریت کا قتل شروع ہوا تھا, اور اس میں جسٹس منیر شامل تھے. یہ وہ ان جسٹس منیر کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے بعد میں جو قائد اعظم کی سیکولر ثابت کرنے کے لیے جھوٹ لکھے. میں اپنے دوستوں سے, پروگریسو دوستوں سے میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں, ایک مسلمان ملک کے اندر, پریکٹیکلی مسلمان معاشرے کے اندر, اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں غامدی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کی ہے, مجھ سے وہ بہتر طریقے سے کی ہے. آپ کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, آپ کا جو بیانی ہے, اس کی بیسز اسلام کے اندر موجود ہے, اس کی بیسز ہسٹوریکلی بھی موجود ہے, ریئلسٹکلی بھی موجود ہے, ریلیجسلی بھی موجود ہے, انٹلیکچولی بھی موجود ہے. آپ اس کو اپنائیں, آپ اس کو لیں, آپ اپنے ملک کو اس کی بیسس پہ ٹھیک کریں, ورنہ یہ جھگڑا چلتا رہے گا. اور چونکہ آپ اسلام کے اگینسٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, اس ایک نیرو تنگ نظر مذہب بنا کے, جو جائز ہے, اگر اسلام اس طرح کا ہو تو بالکل اس کے خلاف بولنا جائز ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری انفارچونیٹلی ایلیٹ نے کر کے آپ کی میسز کو جاہل رکھا ہے, ان ایجوکیٹڈ رکھا ہے, کبھی ان کو اسلام نہیں پڑھایا, کبھی ان کو اچھی تعلیم دی, کبھی ان کو شعور نہیں دیا چیزوں کا, وہ, اور اوپر سے غربت, یہ جو ٹاکسک مکس ہے غربت اور جہالت کا, اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ کے ملا پیسے والے لوگ. بالکل ٹھیک. اور لیکن وہی بات ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ جناح کا پاکستان نہیں بنا سکے, اور یہاں پہ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے, اور نہ ہی مائنورٹیز کے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر اظہر کہ آپ نے جوائن کیا. ایک تو آپ اس بات پہ مجھے سخت غصہ چڑھتا ہے جب آپ مائنورٹیز کہتے ہیں. دیر از نو مائنورٹی ان پاکستان. پاکستان نہیں ہے یار وہ. آپ ان کو کیوں اقلیت کہتے ہیں؟ کس لیے, کس صحیح. چیز کی اقلیت ہے یہ؟ وہ پاکستانی ہے, پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان ان کا ملک ہے, مادر وطن ہے ان کا, وہ زمین ہے ان کی, اس پہ ان کو پورا حق ہے. وہ اقلیت کیوں ہے؟ یہ مائنورٹی میجورٹی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے.
یہ ہے کانسیپٹ مگر ایلین ہے. اٹس اے نان اسلامک کانسیپٹ. اس کا اسلام سے تو خیر کم سے کم کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اپنی پولیٹیکل کنوینئنس کے لیے اگر کانسیپٹس بنا لی ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اس کا کم سے کم اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یقیناً وہ اسلام جس کے بارے میں جس کا تصور اقبال کے پاس تھا اور جس کی بیسس پہ مسلمانوں نے ایڈونسا قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ایک اسٹیٹ کریٹ کی تھی, وہ ایڈونسا وہ بالکل موجود نہیں ہے. کیونکہ وہ آئیڈیا اسلام پاکستان کا اتنا انسپریشنل تھا کہ دنیا بھر سے انٹلیکچوئلز ہیں جو ان سے وہ پاکستان میں آئے, پاکستان میں اسلامک رینائساں ماڈرنٹی پہ کام کرنے کے لیے آئے. ان لوگوں نے کام کیا, جس کی ایک مثال فار ایگزامپل علامہ محمد اسد تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب ہم نے اس کو مطلب خیر ایک بھی ڈسکشن, وہ کیسے ہم اس سٹیج پہ پہنچے, یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. آج کی بات میں صرف یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اقبال یا قائد اعظم کی فار ایگزامپل لیں, انہوں نے اسلامک ڈیموکریسی اسلامک سوشلزم کے بارے میں بات کی ہے, تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, 100% درست ہے, وہ اسلام کے لیے بنا تھا. البتہ جو ان کا تصور اسلام تھا جس کو وہ اسلام سمجھتے تھے وہ اسلام نہیں ہے جو اب پاکستان میں ملاؤں نے کریٹ کر دیا. اور انفارچونیٹلی وہ ریئل اسلام ہے بھی نہیں, اس کا کوئی اصل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک, بہت بیسیکلی شکریہ. اخلاقی طور پہ ہم لوگ گر چکے ہوئے, پیسہ ہم سب کو چاہیے, ٹھیک ہے, اور پیسہ ڈرائیو کرتا ہے ہر چیز کو پاکستان میں, اور شارٹ ٹرمزم ہے, کوئی لانگ ٹرم سوچ نہیں ہے, اور ہم کو سبق بھی نہیں سیکھتے. مثلا کووڈ پینڈیمک پھیلی ہے, اس سے کتنے لوگوں نے کیا سبق سیکھا ہے, کیسے کیسے لوگ ہیں جو ان سے منٹوں میں ایسے چلے گئے. انسان کو اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے اس کو, لیکن اس کی وہ جو قرآن پاک میں آیا نا, الحاکم التکاثر, کہ تم کے پیچھے ہوتا کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. بس وہی لالچ ہے جو ان سے ہمارے پر چلا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اخلاقی طور پہ جو ہم گر چکے ہوئے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوا ہے جس جگہ پہ ہم پہنچے. ورنہ آپ مجھے بتائیں یار, کیا ملک ہے جس میں ایک شخص, میں ایک شخص ہی بولوں گا, آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی, ایم شور کہ میں کس کو ریفرنس دے رہا ہوں, جو جعلی دستاویز بناتا ہے, اس کو سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہے, اس پہ جھوٹ بولتا ہے, جو آپ کی دوست ثنا بچہ کے پروگرام میں جھوٹ بولتا ہے میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا ہے, سپریم کورٹ میں اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے, سپریم کورٹ پھر بھی اس کو سزا نہیں دیتی. خدا جانے کیوں سزا نہیں دیتی, یہ تو سپریم کورٹ ہی بتا سکتی ہے. عجیب و غریب لاجک ہے سزا نہ دینے کی. شخص ہے جو وہ شخصیت اب بھی انسپریشنل لیڈر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جو پیسے سے سب کچھ خرید سکتا ہے, اور اس نے خریدا ہوا ہے, اور اس نے اپنے جو غاصبانہ قبضہ سرٹن سا جمایا ہوا ہے سیاسی نظام پہ, اس میں وہ موجود ہے. اب یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں, جس کے اندر آپ کے جو ایک اور پارٹی کے جو دوسرے ابھرتے ہوئے نو لیڈر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی بارش ہوتی ہے تو پانی آتی ہے, تو پانی آتی ہے تو کھڑی ہوتی ہے. تو اب ہم کیا کریں کراچی میں, ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے, ہماری زندگی تو اچھی چل رہی پہلی ہے, بات ڈاکٹر اظہر, ثنا ہمیں بچہ کیا از ناٹ مائی ضرورت ہے فرینڈ. کچھ بھی کرنے کی. جی میں ان سے کبھی ملی تک نہیں ہوں. ثنا بچہ از ناٹ مائی فرینڈ, میں ان سے کبھی ملی تک نہیں ہوں. آپ نے انہیں کو میری فرینڈ بنا دیا ہے, کل کو کلیم کر دیں گی کہ کیا بات ہو نہیں, رہی ہے. مطلب دوست ہیں, دوست سے یہ ہے کہ جرنلسٹ ہیں, وہ آپ کے پروفیشن میں دوست ہی ہوں گے. مطلب آپ کی ثنا بچہ سے تو کوئی دشمنی تو میرے حساب سے تو بڑی اچھی جرنلسٹ ہے وہ, میں تو ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا نہیں ہوں. نہیں, شی از اے ویری گڈ میں تو جرنلسٹ, ریفرنس لیکن میں دینے کا آپ سے پروگرام ویسے کے کہہ لیے. رہی ہوں کہ میری دوست نہیں ہے. خیر اینی وے, تھینک یو سو مچ. لیکن پلیز ڈاکٹر اظہر آپ کوشش کریں کہ آپ ویک میں ایک شو ہمارے ساتھ کر لیا کریں, تاکہ ہم ڈفرینٹ جو ٹاپکس اور سبجیکٹس ہیں ان کو ابھی ہم تو پتہ ڈسکس نہیں کر آپ پائیں پلیز.
آج آپ کی بھارتی دوستوں کا کوئی ذکر نہیں ہوا، وہ ناراض ہو جائیں گے. نہیں نہیں، وہ ناراض نہیں ہوں گے. اور انڈینس جو دوست ہیں اور جو یوٹیوب اور اس اچھا پہ نہیں، ٹویٹر پہ آپ بہت اچھے انڈین لوگ ہیں. پتہ ہے، اب میں آپ کو بتاؤں، مجھے سب سے نہیں اچھے کس نے کہا اچھے لوگ نہیں یار، میرے اپنے اتنے دوست ہیں، آپ کیا باتیں کرتی ہیں. میں کس نے کہا اچھے لوگ نہیں ہیں؟ بات اچھے اور برے کی نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی کہ انفارچونیٹلی آئیڈیالوجیکلی، اور خاص طور پہ جب سے مودی صاحب آئے، انہوں نے، میں تو اس چیز کے خلاف، انہوں نے انڈیا کو جو ایلیٹ انڈینز ہیں، جو بھارتی ہیں، جو امیر، ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور اب تو انٹرنیشنل کارپوریشنز کے ہاتھ میں دے دیا. اب دیکھ لیں وہاں پہ جو فارمرز کا، جو کسانوں کے ساتھ سلوک کرنے والے ہیں وہ آگے، اور جو کسانوں نے شور مچایا ہوا، وہ کس لیے مچایا ہوا ہے؟ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے جو سٹیزن شپ ایکٹ لایا ہے جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لکھا ہے، ان کو کیا کیا ہے؟ جو بہار میں اور آسام میں لاکھوں لوگوں کو ایک دم شہریت سے محروم کر دیا ہے. یہ سب جو کر رہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے سب کانٹیننٹ کے لیے. یہ مطلب اچھی چیز ان میں سے کچھ نہیں ہے. وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کیپٹل کو اور انٹرنیشنل کیپٹلسٹ کو، اور انٹرنیشنل کیپٹل اور انٹرنیشنل کیپٹلسٹ ہے جون سا، وہ نہ نہیں بھارتی ہے، نہ پاکستانی ہے، نہ وہ انڈین ہے، نہ وہ برٹش ہے، نہ وہ امریکن ہے، نہ وہ کسی کا لائل ہے. وہ سپرا نیشنل ہے، اور وہ صرف اپنے اور پیسے سے لائلٹی رکھتا ہے. نہیں، آج تو میں نے ان یہ کی تو ایک دیکھی، ایک ایونٹ ان کا چل رہا تھا، میں نے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہے، اور اس میں وہ بڑے اچھی کچھ اسکیمیں لے کر بتا رہے تھے، بلکہ مودی جی کی خود کی اسپیچ تھی، اور اس میں وہ کوئی فنڈ وغیرہ کا اناؤنسمنٹ کر رہے تھے جو وہاں کے فارمرز کے لیے ہیں. تو میرا خیال ہے اس طرح کی چیزیں تو کنٹری میں ہوتی ہی رہتی ہیں، تو چھوٹی موٹی چلتا رہتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا بھارت ہے، اس کو نہیں، کنٹرول یہ کرنا کوئی چھوٹا موٹا آسان نہیں کام ہے. تو نہیں ہے. آپ اس کو آٹا موٹا نہیں سمجھے. آپ ایک بڑی موومنٹ کے طور پہ دیکھیں کہ انڈیا ان سا دیکھیں، جس کو آپ انڈیا کہتے ہیں بیسیکلی، جو پاکستان ہے ہسٹوریکلی، وہ اس کو انڈیا کہا جاتا تھا، اور پنجاب کے پرے کی سرزمین جو تھی اس کو بھارت کہا جاتا تھا، اور اس کو برِ صغیر سب کانٹیننٹ اسپیسیفکلی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اٹ واز آلویز ملٹی نیشنل، اور اس میں ملٹی لنگول اور سب کچھ تھا، جو اب بھی ہے وہ. اور کبھی بھی پولیٹیکلی ایک اینٹی نہیں تھی انٹل برٹش ود ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن انہوں نے کیا. اور عالمگیر کے زمانے میں کسی حد تک وہ ایک اینٹی رہی، بڑی حد تک، ناٹ کمپلیٹلی، ایک ایون دین ایز ویل. اور ایک ماڈرن چیز ڈاکٹر کمیونیکیشن میں اظہر، غیر ایک چیز اور. بڑی ایک لیکن اس برِ صغیر میں کچھ مشرقی روایات تھی، کوئی ایک تہذیب تھی، ہے، مشرقی روایات ہیں، کوئی تہذیب ہے جو جس کا ہم بھی حصہ ہیں، اس تہذیب کا، اس سویلائزیشن کا ہم بھی حصہ ہیں. ٹھیک ہے، اس تہذیب کو جو، اور اس کی جو آئیڈیالوجی تھی، آپ بالی ووڈ کی موویز کو دیکھ لیں، وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کیسے وہ اپنی ہی تہذیب سے دور ہو گئی ہیں، کیسے انہوں نے ٹوٹل ایک ویسٹرن تہذیب، سویلائزیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک کے سب کچھ تسلیم کر لیا. ویسٹ جو کہتا ہے، جس طرح کا ہے، جیسا ہے، وہ سب تسلیم کر لیا گیا. مجھے اس چیز کا افسوس ہے، مگر مجھے ایک کوئی چیز ہے، خوشی ایک تو چیز نہیں ہے، ایک چیز ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جاتے مجھے جاتے کوئی خوشی نہیں ہے. مجھے، نہیں، جی مجھے جی. ایک چیز اور بتائیں. عمران خان نے کہا، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا 3 سال کے بعد کہ جی ہم تو بغیر پریکٹس کے آگے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حکومت کیسے چلاتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے ہمیں آنا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ٹیم بھی تیار ہے. آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ نو کامنٹس. اس پہ کہہ آپ دیں. کامنٹ کیا کریں؟ اس پہ تو کیوں مطلب انہوں نے خود اپنے اوپر کامنٹ، اس پہ کیا کہا جائے؟ نہیں، ان کے پھر ان کے ماتھے پہ تو پھر ایل لکھ ایسا دیں، کریں جیسے نا، ڈرائیونگ، جیسے ایسا کریں. ڈرائیونگ کے لیے ہوتا ہے نا، ایل لکھ دیتے ہیں، ڈرائیونگ والی جیسے ڈرائیونگ نہیں آتی ایل لکھ دیتے ہیں اس کو، تو ان کے بھی ماتھے پہ ایل لکھ دیں، کیا کریں.
آپ ایسی باتیں کہیے مت کریں جو مسکنسٹرو کر لی جائے. بولیے نا سر, اپنے پرائم منسٹر کو بھی کچھ کہہ دیجئے, مودی جی کو تو بڑا کچھ کہہ دیا آپ نے, ان کی شان میں بھی کچھ کہہ دیجئے. مودی جی کوئی ایسے ایکشن کہہ رہے ہیں نا جن پہ تبصرہ کرنے کے قابل ہے. یہ کوئی ایکشن لے تو اس میں کوئی بندہ تبصرہ کرے نا. یہ وہ اتنے ایکشن ہی نہیں ہے نکمے تو اس میں تبصرہ کیسے کرنا. اپنی نالائکی کو خود ہی مان رہے ہیں, کہہ رہے مجھے کچھ آتا ہی نہیں. چلو ایمانداری بھی وہ کیا کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے لیکن جی. یہ بات تو ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں اور قومیں چلتی ہیں اور بنتی ہیں وہ صرف ایمانداری کی بیس پہ نہیں بنتی نا, اس پہ ایبلٹی, صلاحیت, کیپیسٹی, کون سی کمپیٹنسی, ایمانداری. وہ سب سے ہونی چاہیے. ہاں وہ بھی ایک ایشو, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ایمانداری تو کچھ نہیں ہے, ہمیں پتا ان کے ارد گرد نہیں کیا سر, اسکینڈل ہو رہے ابھی بنی ہیں. گالا کا گھر جو انہوں شاید ان نے کو خود بھی کروایا پتا ہے ہے یا نہیں پتا, who knows. سر, ابھی جو بنی گالا کے گھر کو انہوں نے اپنے ناجائز گھر کو جائز کروایا ہے 12 لاکھ دے کر, آپ کہاں سے ایمانداری کی بات کر رہے ہیں. جو فورن فنڈنگ ہے اس کا کیس الگ چل رہا ہے ان کے نہیں میں اوپر, تو نہیں کہہ اور رہا, بھی بڑی چیزیں نکلیں گی نہیں تو پھر آپ مجھے میں کہیں گے یہ کہ کہہ سر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا نکما پن ہے جو ان سا ایمانداری سے قبول کیا ہے. صرف یہ کہہ رہا ہوں, اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا, اپنے نکمے پن کو قبول کر لیا. اب جو نیکسٹ اخلاقی جرت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں, وہ نہیں کریں گے, یا وہ اپنی بیسس کو چینج کریں پلیز. وہ اس بیسس پہ جائیں جس بیسس پہ انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی. کچھ دونوں تو کرے نا. پاسبل نہیں ہے ان کے لیے دونوں پاسبل نہیں ہے. خیر, بس تھینک یو پھر سو مچ کہ آپ نے جوائن کیا, چلے بہت شکریہ. اور پلیز نیکسٹ ویک آپ کو ہم پھر سننا چاہیں گے. تھینک یو. چلے بہت شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم. بہت شکریہ. اب آخر میں جانے سے پہلے آپ کا آدھا منٹ اور, تاکہ اپنی تمام برادری کو اور اس دنیا بھر کرسمس کی مبارکباد, میری کرسمس. اینڈ آئی وش ایوری ون کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اگلے سال جو ان سا وہ ایک بہتر سال دکھائے, اور اس کووڈ پینڈیمک پھنسے ہوئے اس سے نجات دلائے, اور اس اور بھی زیادہ فرض ہو گیا انسان ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں تاکہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان کو فیس کیے جا سکے. ایز ون سنگل ہیومینٹی ہمیں ان ساری چیزوں کو فیس کرنا چاہیے. تو کرسمس کی مبارکباد, نئے سال کی مبارکباد بھی, اور سب سے استدعا ہے کہ سب دنیا جو سا انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں اور مل جل کے خوشیاں بانٹیں ایک دوسرے کے ساتھ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.